بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آج میں بات کروں گی کہ جب ہم ٹوئن فلیم جرنی میں آتے ہیں تو ہمارے سامنے ٹوئن فلیم کی بہت ساری ویڈیوز اوپن ہوتی ہیں، کھلتی ہیں، تو ان میں بہت سارے ٹوئن فلیم کوچز بھی نظر آتے ہیں، ٹوئن فلیم کوچ یہ سب۔ تو ایک ڈی ایف جو ہے وہ ایک ڈیوائن جرنی میں ہے، تو یہ جو ٹوئن فلیم کوچز ہوتے ہیں آپ کو جو ہے بولتے ہیں کہ ہم سے ہیلنگ لے لو، ہم سے یہ لے لو، تمہارا یہ بلاکیج چلا جائے گا۔ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ پھر وہ ہیلنگ کے نام پر آپ کو ایک اپنا کسٹمر بناتے ہیں اور اپنا جو ہے وہ آپ کو مجبور کریں گے، اپنے جتنے بھی ان کی ویڈیوز ہوں گی ان میں کہا جائے گا یہ فلاں کی لے لیں ہیلنگ، اس چیز کی لے لیں ہیلنگ۔ ہیلنگ آپ کی خود کی اندر کی خود سے ہوتی ہے۔ آپ کو جتنے ایشوز پتہ ہیں وہ سامنے والے کو نہیں پتہ۔ آپ کی روح آپ کو کیا میسج دے رہی ہے وہ آپ کو پتہ ہے، سامنے والے کو نہیں پتہ ہے۔ اب کیونکہ یہ لوگ اس جرنی میں، اور بہت سارے میں یہ بھی بتا دوں جن کی ویڈیوز، جن کا آپ کا ری یونین اللہ تعالیٰ آپ کو دلی طور پہ بتا دیتا ہے کہ آپ کا ری یونین ہوگا، آپ کی 3D پہ شادی ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو کسی کوچ اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یہ بہت ساری میجورٹی عوام جو ہے، یہ جو ٹرو ڈی ایف ہوتی ہے اس کی یہ حرکتیں نہیں ہوتی ہیں کہ وہ کسی سے جا کے پوچھے گی یا کسی کو بولے گی کہ ہوگی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ٹوئن فلیم کوچز ہوتے ہیں ان چیزوں پہ بھی پیسے بٹورتے ہیں کہ ہم بتا دیں گے۔ کوئی نہیں بتا سکتا آپ کو۔ ایک ڈیوائن جرنی میں آپ کا اگر آپ ایک بندوں سے پوچھ رہے ہیں تو آپ کا کیا ہے پھر؟ تو اس طریقے کی یہ لوگ ہیلنگ کے نام پر، ان سب چیزوں کے نام پر، تو آپ کو دیکھیں پتہ ہوتا ہے، اور آپ کے سامنے جس ڈی ایف کا یہاں پہ میرج ہے، ری یونین ہے پکا اس کے سامنے ایسی ہی ڈی ایف کی ویڈیو آئے گی جس کا ری یونین ہوا ہوگا، یا جس کا اس کی لائف میں ڈی ایم ہوگا، یا جس کی شادی ہوئی بھی ہوگی۔ تو آپ ان سے زیادہ کنیکٹ کریں گے، تو آپ کو یہ ایک انڈیکیشن سائن بھی ہوتا ہے کہ آپ کا بھی ہونا ہے۔ تو بہت سارے میں نے ایسے بھی دیکھے، ایک ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہی، ایک ہے وہ لڑکا اور ایک لڑکی، یعنی کہ ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یار ان کا ڈی ایم اور ڈی ایف ہے کہاں۔ جو بندہ خود ہی ری یونین میں نہیں آیا ہے وہ آپ کو بتائے گا کچھ؟ چلیں اس کے پاس نالج کے نام پر ہر چیز ہوگی، اس کے پاس سب کچھ نالج ہوگی، لیکن نالج ایک الگ چیز ہے۔ آپ اسے پوچھیں بھائی آپ کا ری یونین ہوا ہے کیا؟ جو اس جرنی میں ہے، جو اس جرنی کو کمپلیٹ کرا ہوا ہے، جو اس جرنی میں اپنے ڈی ایم کے ساتھ ری یونین میں ہے، یا جو اس جرنی میں ہے، وہی گائیڈ کر سکتا ہے آپ کو۔ اتنی ایجڈ عورتیں ہوتی ہیں، پھر وہ اپنا بنا کے چینل بیٹھ جاتی ہیں، پھر وہ یہ فلانی ہیلنگ لے لو، ڈمکانی ہیلنگ لے لو، یہ سب ڈرامہ چلتا رہتا ہے۔ پھر ان کا خود ہی نہیں پتہ ہوتا، ان کے بچے سب ہوتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ وہ چلیں انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے، گائیڈ کر رہی ہے، لیکن آپ ایسے لوگوں کے چکروں میں پڑھ کر جو ڈی ایف اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہے، جو اپنا ایک ٹائم برباد کر رہی ہے، اس کو کم سے کم یہ سوچنا چاہیے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ جو ٹرو ڈی ایف ہے، یا میں نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا کہ تم بتا دو بھائی یہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود سائن دے گا جب آپ اللہ تعالیٰ سے جڑیں گے۔ جیسے میں کوئی بھی اگر بندہ کسی بھی مذہب کا ہے، جیسے اگر ہندو ہے، سکھ ہے، الحمدللہ میں مسلم ہوں، تو میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ڈیوائن جرنی ہے، اللہ تعالیٰ ڈیوائن آپ کو خود گائیڈ کرتے ہیں اس جرنی میں۔ اور اگر آپ کو کوئی چیز پوچھنی بھی ہے تو آپ اس کے بھی طریقے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ فوراً جو سوچتے ہیں وہی آپ کے سامنے وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ اگر کویشچن کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا، اس میں تو پوری آپ کی اللہ تعالیٰ، کائنات، فرشتے، سب سپورٹنگ سسٹم آپ کا ہے، سب سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو ایک بندے کی ہیلنگ کیا فائدہ دے گی جب آپ خود ہی اپنے آپ کو ہی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ تو اس جرنی میں خدا رہا ہے ان سب بائک آؤٹ کریں ان ٹوئن فلیمز کوچز کا، اپنے پیسے ضائع نہیں کریں، وہ پیسے آپ چیریٹی میں دے دیں یا کسی کی مدد کر دیں۔ جو ڈیوائن ٹائمنگ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چنی ہوئی ہے
وہ ڈیوائن ٹائمنگ پہ ہی آپ کا ریونین ہونا ہوتا ہے، وہی آپ کا جو ہے وہ میرج ہونا ہوتا ہے، وہی جو ہے آپ کا ڈیسائیڈڈ ٹائم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے۔ اس پہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف آپ کی جو ہے دعا دیکھتے ہیں، آپ کی عبادت دیکھتے ہیں۔ آپ کسی بھی مذہب کے ہیں، آپ اپنے مذہب سے جڑ جائیں۔ آپ ہندو ہیں، اپنے مذہب کی چیزیں دیکھیں کہ کیا آپ صحیح کر سکتے ہیں۔ میں مسلم ہوں الحمدللہ، جو مسلمس ڈی ایف ہیں وہ اپنے دیکھیں وہ اپنی نماز کس طرح بہتر کر سکتی ہیں، وہ اپنا قرآن کس طرح بہتر کر سکتی ہیں، وہ درود شریف کی طرف آئیں، وہ استغفار کی طرف آئیں۔ دیکھیں اس میں درود شریف استغفار کا بہت بڑا رول ہے، اور میں نے اپنی ایک ویڈیو بنائی ہوئی بھی ہے جو استغفار پہ میں نے ایک ویڈیو بنا کر ڈالا ہے، کیونکہ ہماری جو جرنی ہے وہ کرما بیس بھی ہے۔ ہمارے گناہ ہے، جتنے ہمارے لوگ ہمیں یہاں پہ دکھ دے رہے ہیں، پین دے رہے ہیں، ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یا ٹاکسک ہیں ہماری لائف میں یا جو بھی ہیں، ان کو ایکشن اینڈ ری ایکشن دینے کے بجائے ہم نے استغفار پڑھنی ہے۔ کوئی بھی ہمارے مشکل آتی ہے، استغفار کی بہت بڑی فضیلت بھی ہے، یہ میں اپنے کسی ویڈیو میں یہاں پہ ڈال دوں گی۔ آپ اپنا درود شریف بڑھائیں، درود شریف پڑھیں۔ درود شریف ہر مسئلے کا حل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود توجہ کرتے ہیں جب کوئی بندہ آپ جیسا ڈی ایف ہے، وہ ڈی ایم ہے، کوئی پڑھتا ہے تو ظاہر اس کے بہت اچھے پازیٹیو ایفیکٹس ہیں۔ تو آپ اپنے نماز کو دیکھیں، آپ نماز میں کہاں غلطی کر رہے ہیں، آپ اپنا قرآن دیکھیں، آپ کا جو ہے اگر قرآن کی پروناؤنسیشن صحیح نہیں ہے تو اس کو صحیح کرنے کی طرف آئیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کے مسئلے خود بخود ہی جو ہیں، آپ کی جو جرنی ہے اس میں خود ہی ایز آتا چلا جائے گا، خود ہی وہ اللہ تعالیٰ اس کو آسانی کی طرف لے جائیں گے۔ تو میرا میسج یہی ہے کہ آپ کو اگر کوئی کسی بھی مذہب کے کوئی اپنا دیکھ لیں، کسی سے جو ہے اس طریقے کی ہیلنگ لینے کے بجائے آپ اس طریقے کی طرف آئیں تو بہت جلدی اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں، اور آپ کی وہ جرنی بہت آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ اس جرنی میں جو ہے ایک تو بہت زیادہ پین ہے، اور پھر ہمیں جو ہے بہت سارے لوگوں سے دھوکے اور یہ سب جو ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمارے تھوڑے اپنے گناہ بھی ہوتے ہیں اور تھوڑا ہماری دین سے دوری بھی ہوتی ہے، کیونکہ جب اویکننگ سے پہلے ہماری جو لائف ہوتی ہے وہ اویکننگ کے بعد وہ رہتی نہیں ہے۔ تو آپ اپنی عبادات کو بہتر کرنے کی طرف لے کر آئیں، اپنے جو ہے وہ قرآن کو بہتر کریں، نماز بہتر کریں، جیسے میں نے بتایا یہ سب چیزیں، اور بھی میں ان چیزوں پہ اپنی ویڈیوز ڈال دوں گی، اور اپنی جرنی سے ریلیٹڈ میں اپنی باتیں بتا دوں گی جو کہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گی، اور یہی سچ ہے اور یہی ہم نے کرنا ہے، کیونکہ ہم جب تک دوسروں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، اب اس میں دیکھیں جب ہماری اویکننگ ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ دیتے ہیں، صحیح ہے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ آتی ہے، ہمیں اپنی برائیاں پتہ لگتی ہیں، ہمیں اپنے گناہ پتہ لگتے ہیں، ہمیں جھوٹ چغلی غیبت ان سب کا پتہ لگتا ہے کہ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں یہ، ہمیں پازیٹیو اور نیگیٹو جو ہے یہ پتہ لگنے لگتا ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ ہمارے لیے صحیح ہے نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ اپنے آپ کو صحیح کرنا اور اپنے آپ کو ایک صحیح اس پر ٹریک پر لے کر آنا، یہ اس جرنی کا مقصد ہے بہت بڑا۔ آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جرنی دی ہے، نہ کہ دوسروں کے پیچھے بھاگنے کے لیے جرنی دی ہے۔ آپ اپنا قرآن سے جڑیں، قرآن آسمانی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس کا جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ جیسے ہی آپ کے معاملات قرآن کے ساتھ صحیح ہوں گے تو قرآن خود آپ کی ہیلپ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے اللہ تعالیٰ کا ورک ہے، اسی طرح قرآن اللہ تعالیٰ کے ورڈز ہیں۔ آپ جو ہے جب اللہ کی وہ باتیں سننے لگ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کلام کی شکل میں بھیجی ہیں قرآن کریم کی صورت میں، تو آپ کے لیے ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، ان کے حکموں کو آپ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب آپ قرآن کو کھولتے ہیں صحیح ہدایت کی نیت سے تو وہ قرآن آپ سے اللہ تعالیٰ آپ سے خود باتیں کرنا شروع کر دیں گے، تو آپ جب ان کو پڑھیں گے، پہلے آپ کو قرآن سمجھ نہیں آئے گا، ظاہر ہے وہ ڈیفینیٹلی اللہ کی کتاب ہے، انفائنائٹ کتاب ہے نا، آپ نہیں سمجھ سکتے اس کو، لیکن روحانیت میں آنے کے بعد، اویکننگ میں آنے کے بعد آپ کو یہ کتاب سمجھنے میں تھوڑی آسانی اللہ تعالیٰ فرما دیں گے، اور آپ کو پھر کلیئر کٹ میسیجز اس میں سمجھ میں آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں اور وہ ہم سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں۔
آپ دنیا میں جتنی بھی کوئی بھی ایجوکیشن لیتے ہیں ان سب کا ایک ٹیچر ہوتا ہے. صحیح ہے. دنیاوی کتاب بھی ہم بغیر ٹیچر کے نہیں پڑھتے ہیں. کوئی بھی ٹیچر یہ نہیں کہتا کہ تم جا کے بک پڑھ لو تم سے سمجھ آ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے. اس لیے قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اس کے لیے آپ کوئی عالم ڈھونڈیں، کوئی مرشد، کوئی جو آپ کو یہ بتا دے کہ یہ اس کی تفسیر ہے، یہ اس کی جو ہے وہ اس کی میننگ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جرنی دی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے آئے ہیں. ہم جو ہیں کہتے ہیں وہ ہے نا اپنی پہچان میں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے. تو یہی جو معرفت کا سفر ہے وہ آپ کا شروع ہو گیا ہے. اس میں جو ہے آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنی روح کو پہچاننا ہے، آپ اپنے مقصد کو دیکھنا ہے. آپ کیوں آئے ہیں، آپ کی لائف اسٹرگل کیوں ہوئی ہے اتنی، آپ کی کیا سفرنگس ہیں، اس سے کیا آپ نے سیکھا ہے، اور آپ نے جو جہاں پہ مقصد ہے وہ کیا ہے. آپ کا روح ایک اللہ سے ملنے آئی ہے نا، اللہ تعالیٰ کا امر ہے وہ. صحیح ہے. اس نے دیکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ سے وعدے کر کے اتری ہے وہ. تو جب وہ وعدے آپ بھول کر دنیا میں مگن ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو دھکے تو پڑنے ہیں نا، آپ کو تکلیف تو اللہ تعالیٰ دے گا نا. اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے کو چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ دھکے کھائے، دنیا کے روٹی روزی پانی میں ملوث ہو کے مجھے بھول جائے. جب آپ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدوں کو بھول جاتے ہیں، ایک سوشل کنڈیشننگ کے تحت آپ اس دنیا کے جو ایک بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک ریس لگی ہوئی ہے، جب آپ اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو آپ کی اویکننگ پھر پین فل اس طریقے کی کرائی جاتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو جو دھکے دیتے ہیں وہ اپنی طرف لانے کے لیے دیتے ہیں، لیکن ہمیں ان دھکوں کا سمجھ نہیں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر یہی کہتے ہیں کہ چلو میں اب اس کی لائف میں وہ انسان بھیجتا ہوں جس کو سب سے زیادہ چاہتی ہے، یا جس کی یہ روح اس کی عاشق ہے. تو پھر وہ آپ کا ڈی ایم آپ کی لائف میں آتا ہے. تو پھر وہ جو آپ کو دھکا دے کے جاتا ہے تو پھر آپ ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں فوراً. تو یہ دیکھیں اس آدمی سے ملنا اللہ تعالیٰ سے، اسی ٹائم پہ آپ اللہ تعالیٰ سے بھی ملتے ہیں. صحیح. تو وہ آدمی آپ کو کیا دکھانے آیا ہے، وہ آدمی آپ کو کیا بتانے آیا ہے، وہ آدمی یہ بتانے آیا ہے کہ میرے سے اوپر کا رشتہ تو تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. یعنی کہ تم پہلے وہاں تو مضبوطی کرو. جب آپ کی وہیں مضبوطی نہیں ہے، وہیں آپ کا نہیں ہے، تو پہلے ڈی ایم سے پہلے اللہ تعالیٰ کو رکھیں. آپ ڈی ایم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جو خالق ہے، جس نے آپ کو بنایا ہے، جو آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، جس نے آپ کو اپنا بندہ کہا ہے، جس نے آپ کو اشرف المخلوقات کہا ہے، جس نے آپ کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے. قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے یہ باتیں کری ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب انسان کو تخلیق کیا ہے تو شیطان کو بھی کہا تھا نا کہ سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کے، وہ تعظیمی سجدہ تھا. تو جب انسان اپنے امر کو پہچانتا ہے وہ اس کی اصل ہے. کیونکہ دنیا تو دیکھیں عارضی ٹھکانہ ہے. جب تک آپ اپنے اس اصل امر کو، کہتے ہیں نا شیطان اسی بات کا دشمن ہے، کیونکہ شیطان ایک نارمل انسان کو تنگ نہیں کرتا ہے. جو سیدھی راہ پہ، سیدھی ہدایت پہ، سیدھے راستے پہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ شیطان کا مقابلہ اسی کے ساتھ ہے. ایک نارمل بندہ جو ایسے ہی چل رہا ہے گناہوں کے راستے میں، تو شیطان تو اس کو تنگ نہیں کرتا ہے بالکل بھی. تو آپ اس راستے پہ آئے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے. ڈیفینیٹلی آپ تھوڑی سی بھی کرتے ہیں عبادت تو اللہ تعالیٰ فوراً لبیک کہتے ہیں اس کے اوپر. جب بھی کوئی بندہ پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو لبیک کرتا ہوں فوراً. تو جب ہمارا جو ہے اصل جو سورس ہے وہ ہمارا خالق ہے، اس کو چھوڑ کے آپ کسی اور کو پرائرٹیز دیں گے تو پھر وہ ڈیفینیٹلی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. کیونکہ آپ کا ڈی ایم آپ کا ڈیوائن کاؤنٹر پارٹ ہے، اور ڈیوائن کاؤنٹر پارٹ کیا ہے؟ روحانی ہم سفر ہے نا وہ آپ کا. روحانی ہم سفر دنیاوی ہم سفر سے بہت الگ ہوتا ہے. اس کی روح آپ کی روح عالم ارواح میں مل چکی ہے، اسی لیے آپ کے لیے اس کو پہچاننا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے. بہت جلدی آپ ریکاگنائز کرتے ہیں اس کو. ایون آپ دیکھتے بھی نہیں ہیں لیکن اس کی آواز سے آپ کو پہچان جاتے ہیں کہ میں اس کو جانتی ہوں بہت اچھے سے. تو یہ سارے میرا جو مقصد تھا وہ صرف یہ بتانا تھا کہ خدا را ان کوچز کی چکر میں بند کریں
جو یہ بتاتے ہیں مینیفیسٹیشن، فلانی مینیفیسٹیشن، ڈھمکانی مینیفیسٹیشن. یہ دیکھیں آپ مسلمس ہیں، جو بھی مسلم ڈی ایف اس میرے میسیج کو سن رہی ہے وہ یہ یقین جانے کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ سب نہیں پوچھے گا کہ تم نے کتنی مینیفیسٹیشن لڑائی تھی میرے راہ میں. آپ سرنڈر موڈ پہ رہیں، مینیفیسٹیشن کی جرنی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں آپ جہاں پہنچیں گے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں نہیں پہنچانا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو سرنڈر کریں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے کہ وہ آپ کو کہاں فٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں. تو یہ میرا تھا کہ میں اس پہ ویڈیو بناؤں، کیونکہ میں اتنا دیکھتی تھی یہ سب ڈی ایف خوار ہوتی ہیں فلانی ہیلنگ، تو پورٹل آ گیا اس کی ہیلنگ. یہ سب کمانے والے ہیں. جس کی ویڈیو دیکھ رہے ہو پہلے اس سے یہ تو پوچھو کہ آپ کا ہو گیا ہے. دیکھیں جو اس جرنی میں پورا اتر کے سب پوری جرنی کمپلیٹ کرتا ہے نا، وہی جانتا ہے اس جرنی کو. جو صرف آئیں بائیں شائیں لڑا رہا ہے بیٹھ کر اور صرف ویڈیوز پہ وزڈم گیان مل جاتا ہے اس جرنی میں، لیکن آپ کا جب خود کا ہی نہیں ہے تو آپ دوسروں کو کیا گائیڈ کر رہے ہو بیٹھ کر. تو وہ بیوقوف ہیں جو لوگ جڑے ہوئے ہیں. سب سے بڑی تو ان کی عقل کو داد دینی چاہیے. تو خدا رہے ان چیزوں سے باہر نکالیں اپنے آپ کو، اپنے مذہب کو دیکھیں. جو بھی ہے میرا میسیج سب کے لیے، مسلمس جو ہیں وہ دیکھ لیں میں نے کیا بولا ہے، اور جو اپنا دوسرے مذہب کے ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو یہی میرا میسیج تھا آج کا. جزاک اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین.